نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے. ہر زمانے، ہر حال، ہر موڑ پر امت مسلمہ کی رہبری کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کو اس کے معیار کے مطابق سمجھنے کی کوشش، غور و فکر کرے، تدبر کرے. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، کہ اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. یعنی مراحل امت 5 ہے: دور نبوت، دور خلافت، دور بادشاہت، دور ظلم و جبر اور دور خلافت. 5 دور ہے. تو ان میں سے ہر دور کے لیے کچھ نہ کچھ آیات اور احادیث ہوگی جو ہماری رہبری کرے گی. تو اس وقت ہم قیامت اور علامات قیامت کے سلسلے میں مختلف مجالس قائم کر رہے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں. تو لوگوں کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی بڑی علامات آنے والی ہے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اور کس طرح ہم ان بڑی علامات کے حادثات میں اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو قیامت کی بڑی علامات ہیں، علامات کبریٰ، یہ خلاف عادت ہے. پہلے یہ بات عرض ہوئی ہے. یہ سب کے سب خرق عادات ہیں، عادت کے خلاف ہیں، حادثات عظیمہ ہیں، اور کچھ تو ان میں سے عذابات کا حصہ ہے، عذابات کی شکل میں. جیسے دھوئیں کا جو کی نشانی ہے، پہلی ترتیب ضنی کے اعتبار سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا عذاب ہے. اور اس کے بعد 3 خسوف کا ذکر ہے کہ مشرق میں ایک زمین میں دھسنے کا واقعہ ہوگا، ایک قوم کو دھسایا جائے گا، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں. تو یہ تینوں نشانیاں بھی عذاب کے قبیل سے، ایک طرح کا عذاب ہے. تو قیامت کی جو بڑی علامات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، وہ ایک طرح کا عذاب ہے. تو اس عذاب اور مصیبت اور آزمائش اور فتنے میں امت مسلمہ کے لیے کیا لائحہ عمل قرآن کریم پیش کرتا ہے، آج ہم کوشش کریں گے چند باتیں سمجھنے کی. قرآن کریم کی ہر صورت کا ایک مضمون ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور اس دعویٰ یعنی مرکزی مضمون کے گرد گرد پوری صورت گھومتی رہتی ہے. تفسیر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور اس صورت کا محور وہی ہوتا ہے، اور ساری صورت اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں دعویٰ ہے توحید، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تمہارے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے انسان آئے ان کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے، عذابات سے بچ جاؤ. اب یہ جو دعویٰ مرکزی صورت ہے، مرکزی آیت ہے،
اور صورت کا مرکزی مضمون ہے. ساری سورہ بقرہ نا اسی کے اطراف میں گھومتی رہے گی. اسی کے لیے دلائل ہوں گے, اسی پر شبہات ہوں گے تو اس کے جوابات دیں گے, اسی سلسلے میں یہودیت سے مقابلہ ہوگا, اسی سلسلے میں مسلمانوں کے لیے خلافت کا قیام, اس کے لیے امور انتظامیہ کا ذکر ہوگا, امور مصلحہ عبادات ہوں گے, سب اسی کے ارد گرد ہوتا ہے. تو سورہ انعام ایک بہت عظیم الشان صورت ہے. اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے, سورت تو مکی ہے لیکن اس میں مکی صورتوں کے مضامین کے ساتھ ساتھ قیامت اور علامات قیامت کے بھی مضامین بہت عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. قیامت کے بڑی نشانیوں کے آنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے, ایک پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے سورہ انعام میں. آخری صفحہ ہے سورہ انعام کا. اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفار انتظار کر رہے ہیں ایک فرشتوں کے آنے کا, 2 خدا تعالیٰ کا عذاب اور امر آ جائے, اور 3 قیامت کی بڑی نشانی آ جائے, تب یہ ماننے کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ماننا نہیں چاہتے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بڑی علامات اور نشانیوں کا ذکر کیا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ کفار مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے. اب فرشتے کب آتے ہیں؟ ہم جب سیرت پر غور کرتے ہیں اور قرآن پر غور کرتے ہیں, قرآنی واقعات پر غور کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عذابات کو لے کر آتے ہیں. قوم لوط کا عذاب دیکھیے, پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے, انہوں نے ان سے ملاقات کی, اور جب حضرت لوط علیہ السلام کا تحمل اور قوت برداشت ختم ہو گئی اور بستی کے اوباش اور خبیث ترین لوگوں نے ان کے گھر کو پھلان کر اندر داخل ہو گئے, اور حضرت لوط علیہ السلام نے گویا کہ عاجزی, انکساری اور بے بسی کی شکل میں اللہ سے فریاد کی کہ کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی کہ میں ان کو یہاں سے دور کر سکتا, او آوی الی رکن شدید, جو مضبوط سہارا ہوتا جہاں میں جاتا اور ان کو بھگاتا. تو وہاں پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, بس آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ نے راتوں رات چلنا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. تو عذاب آسمانی نازل ہوا قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں, جس کو رجم کہتے ہیں, اور اس عذاب سے پہلے کیا آیا؟ فرشتے آئے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, انتظار کر رہے ہیں یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یعنی عذاب آئے, فرشتے آئے, دیکھے وہ, پھر توبہ کریں, پھر آپ کی بات, توحید کی بات قبول کریں, اور اس وقت تو پھر وقت ہی نہیں ہوتا ہے, اور اس وقت کا قبول کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, انا کننا مرسلین, کہ ہم فرشتوں کو مختلف پیغامات لے کر مختلف مشنوں پر, مختلف مہموں پر روانہ کرتے ہیں. یعنی فرشتے عذاب کے وقت آتے ہیں. غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے, 70 کفار کو مارنا ہے. مسلمان تو اتنے مسلح نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہے, تیار نہیں ہے. فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر معاونت کی, اور کچھ کفار کو تو فرشتوں نے مار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرشتوں کو گویا کہ ایک درجے میں ٹریننگ دے دی ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, فرشتوں سے کہا کہ گردن ختم ہو جائے, یہ ہاتھ ہی ختم ہو جائے, ہتھیار اس کے گر جائے, ایسی ضرب لگاؤ. تو فرشتے آتے ہیں عذاب سے پہلے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے, صحیحین کی روایت میں, ثلاث اذا خرجنا, کہ اس حدیث کو ہم ایک جملے کے بعد ذکر کرتے ہیں.
دوسرا حدیث کا آیت کا ٹکڑا ہے او یاتی ربک، مفسرین کہتے ہیں یا آ جائے تیرا رب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا آ جائے تمہارے رب کا عذاب، او یاتی امر ربک، یہ عبارت ہے تمہارے رب کا عذاب آ جائے، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو جملہ ہے وہ ہماری اس مجلس کا مقصود ہے اور اس مجلس کا عنوان ہے، فرمایا او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ کفار انتظار کر رہے ہیں قیامت کی بعض بڑی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی تشریح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیث ہم سمجھتے ہیں، ایک تو صحیحین کی روایت ہے ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی الفاظ بالکل وہی ہے جو قرآن کی آیت کے، قرآن کی آیت میں یہی لفظ ہے او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی تو پھر کسی شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث میں یہی بات ہے کہ تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائے گی تو کسی شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا، ایسے شخص کا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ ایسا وقت ہے اب نہ کسی کی توبہ قبول نہ کسی کا ایمان قبول۔ دوسرا والدابہ، دابۃ الارض نکلے گا، مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے تو اب بھی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے والدجال، اس روایت میں تو دجال کے بعد بھی فرمایا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ بہت ہی ایمان لیوا ہے، شدید ہے اور مدید بھی ہے، پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، شدید بھی ہے اور مدید بھی ہے، خطرناک ہے، تو اکثروں کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا اور تصور بھی نہیں کریں گے لوگ کہ ہم غلط راستے پر ہیں، شیطان کو دجال کو ہی خدا سمجھ کر اسی کی عبادات میں لگ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں تو اللہ نے کہا قیامت کی بڑی نشانی آئے گی، اور اس کے بعد اللہ نے پیغام دیا ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں آنے والی ہوگی یا آ جائے گی تو تم نے یہ کام کرنے ہیں دو تین، جس سے ایمان عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور وہ نشانیاں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے دو اہم بنیادی اور دو اہم ایسے ستون ہیں جس پر امت مسلمہ کا قیام ہوتا ہے، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے وحدت، اتحاد۔ توحید تو ہر قرآن کی آیات اور سورت کا مضمون ہے کہ انسان توحید پرست بنے، شرک سے بچے، غیر اللہ کی عبادات سے بچے، نہ شرک فی العبادت کرے، نہ شرک فی التصرف کرے، نہ شرک فی الحاکمیت کرے، ہر قسم کی شرک سے بچے۔ اور دوسرا اہم ستون ہے امت مسلمہ کا وحدت، کہ مسلمان متحد رہے، اتحاد میں غلبہ ہے، اتحاد میں طاقت ہے۔ اور اس وقت امت مسلمہ تقریباً کئی سو سالوں سے اتحاد سے دور ہو چکی ہے، اختلافات کی شکار ہے، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف نام ہیں، مختلف عنوانات سے لوگ اپنے اپنے نظام قائم کرتے ہیں، مختلف تحریکات ہیں، مختلف شعبے ہیں، مختلف طرح سے دین کے کام ہیں، اور ہر شخص اور ہر گروہ چاہتا ہے کہ میں ہی حق پرست ہوں اور میرے علاوہ کوئی مسلمان حق پرست نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں فرقہ واریت۔ اس فرقہ واریت اور اتحاد کے نہ ہونے نے، یعنی اختلافات کے ہونے نے
ہمیں کمزور بھی کیا ہوا ہے، ذلیل بھی کیا ہوا ہے، اور غلبے سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے بنیادی عنصر جو پہلی نصیحت ہم کریں گے اس پر، کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ہم دہانے پر تو موجود ہیں، فتنۃ الدوحیمہ کے اندر ہم چل رہے ہیں اور فتنہ چھایا ہوا ہے، اور ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کے قریب آ چکے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی نصیحت سورہ انعام میں اللہ نے مسلمانوں سے فرمائی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، کہ جو لوگ دین میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں، اور وہ گروہ در گروہ بن جاتے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیء، ان کا حساب کتاب، معاملہ، اور ان کی افراد تفرید، اور ان کا غلو، اور ان کی خرافات اور بدعات، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ انما امرہ الی اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالی عملی فیصلہ کر کے بتا دے گا کہ یہ فرقہ واریت، تفرقہ، آپس کا بغض، عناد، حسد، اور کسی دوسرے مسلمان کو مسلمان ہی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھنا، اس کا معاملہ قیامت کے دن حساب کی شکل میں ہوگا۔ تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم قیامت کی بڑی نشانیوں میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے دوران ہم ایمان عقیدہ بچانا چاہتے ہیں، تو ہم اتحاد کو قائم کریں، اور فرقہ واریت سے اپنے آپ کو دور کریں، اور اپنے سینے کو کشادہ کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی بھی تنظیم و جماعت کا ہو، اس لیے کہ فرقہ واریت یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے تھے، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، اور وہ 72 جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو ایک ہے ناجی وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کامل دین پر ہو، دین کا ایک شعبہ، قرآن کی 2-4 آیتیں، اور اسی کو گھما رہے ہیں، اور قصہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں، ما انا، ما تو اصول ہے، اصول فقہ کا اصول ہے، یہ ما تمام چیزوں کو شامل ہوتا ہے، عام ہوتا ہے ما۔ تو یہ ما انا ان تمام چیزوں پر وہ جماعت رہے جس پر میں ہوں۔ تو حضرت نے تو 27 مرتبہ 10 سال میں میدان میں نکلے۔ اب آپ غور کر لیں، تنظیم و جماعتوں کے صدر ہیں، ادھر ہیں، اور ان کے اراکین ہوتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہے، ان کے ادارے ہوتی ہے، ان کی برانچیز ہوتی ہے، ان کی ماہانہ اور سالانہ پروگرامات ہوتے ہیں، لیکن بندہ ایک بھی میدان میں نکلنے کو تیار نہیں، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم ہی حق پرست ہیں، جبکہ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اس پر کاربند نہیں ہے۔ وہ صحابی، صحابہ نے تا حیات میدان سنبھالا ہے، تا حیات صحابہ کرام مقابلہ کرتے رہے، اور صحابہ اور اللہ کے نبی نے مدینہ کی زندگی میں 83 جنگیں لڑی، اور اس کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں جو روم و فارس فتح ہوا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، کتنی جنگیں لڑی ہوگی، 500,000 تو ہوگی کم از کم، تب جا کر دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ تو اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ صحابہ اور اللہ کے نبی نے اتنی جنگیں بھی لڑی ہیں، اور اس کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں بھی جنگیں ہوئی اور غلبہ بھی ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے تمام اعمال کو تھامے ہوئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب متحد تھے۔ قرآن کریم نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان کہا ہے، لہذا مسلمان بنو، انسان کے بچے بنو، اپنے آپ کو فلاں فلاں فرقہ واریت والے القابات اور نعروں پر قربان مت کرو، نجی نعرے، ذاتی نعرے، عداوت شدہ اور عصبیت والے نعروں پر ہم نے کیا کیا؟ جان بھی لگایا، مال بھی لگائی، اور امت کے افراد کو ہم نے گمراہ کہلایا اور سمجھا،
ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی اور اتحاد کو ختم کیا. اور اس اتحاد کے ختم ہونے سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رخ پھر اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہی رہتا ہے. یہ بندہ کیا کر رہا ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور یہ اس لیے گمراہ ہے, اس لیے کہ یہ نہیں کرتے, وہ اس لیے گمراہ ہے. تو ساری طاقت مال اور جان کی انہی جلسے جلوس میں لگ رہی ہے. 100 سال سے دیکھو آپ بر صغیر میں تو فرقہ واریت انتہائی درجے کے عروج پر ہے. بجائے اس کے کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے میدان کا رخ کرتے ہیں, صحابہ کے طرز پر چلتے ہیں, اللہ کے نبی کے طرز پر چلتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, وہاں اپنا مال لگاتے, جان لگاتے. ہم نے سارا جان مال فرقہ واریت پر لگایا ہے, فرقہ واریت والی کتابیں چھاپی ہیں, مناظرے کیے ہیں, اور تنظیمیں بنائی ہیں, امارات قائم کی ہیں. بالکل یعنی اگر یہ سب نہ کرتے اور اصل کام کرتے, میدان کا رخ کرتے, تو اتنے جھمیلے نہ ہوتے. تو پہلا درس یہ ہے کہ ہم توحید کے ساتھ اتحاد پر قائم رہیں, یعنی عقیدہ درست ہو جائے ہمارا. اس کے بعد پہلا فریضہ ہمارا یہ ہوگا فتنوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارا سینہ وسیع ہو, کشادہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ شیعہ کو بھی مسلمان سمجھیں, قادیانی کو بھی مسلمان سمجھیں, اس طرح کے جو دائرہ اسلام سے خارج ہے. بات ان کی نہیں ہو رہی, بات امت مسلمہ کے اندر جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے لیے تو کم از کم سینہ کشادہ ہونا چاہیے اور اتحاد قائم کرنا چاہیے. اسلام کی مثال پانی کی طرح ہے, نہ رنگ نہ بو نہ ذائقہ, لیکن ہے زندگی کے لیے راز. ایسے ہی مسلمان کسی رنگ اور نسل اور ذائقہ اور زبان اور علاقائیت پر ہم کسی کو نہیں پرکھیں گے, ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھیں گے. اور اسی میں آپ کا زندگی کا راز ہے. جیسے پانی زندگی کے لیے راز ہے, ایسے ہی ہمارا سینہ وسیع ہونا اور ہر صحیح عقیدہ والے شخص کو ہم نے سینے سے لگانا, اس کو بحیثیت مسلمان اس کا اکرام کرنا, اس کے دکھ درد میں شریک ہونا, یہ ہماری زندگی کا راز ہے, غلبے کا راز ہے, آزادی کا راز ہے. یہ صفت پیدا ہوگی اتحاد کی, تب ہم اہل بنیں گے خلافت علی منہاج النبوہ کے بھی اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے برداشت کرنے کی. ورنہ ہم ان حالات میں پتہ نہیں کس طرح گمراہ ہو جائے اور کس طرح بے قابو ہو جائے, بے صبرے ہو جائے. یہ پہلی نصیحت ہوئی, ہمارا اتحاد والا ذہن کا مزاج ہونا چاہیے, دوسرے کو برداشت کرنے کا. اور امام مہدی کا ظہور بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہی ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم میدان کا رخ کیسے کریں, مزاحمت کیسے کریں, مقابلہ کیسے کریں, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کامل اتحاد تو امام مہدی اور خلافت کے بعد ہی ہونے والا ہے. اس وقت صرف سینہ وسیع کرنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی عملی اتحاد آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں سوائے خلافت کے اور سوائے امام مہدی کے, کیونکہ اتحاد تو خلافت کے بعد ہوتا ہے. کیونکہ ایک امیر ہوتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے, ایک مشن اور پیغام ہوتا ہے, اور سارے مسلمان اس کے اندر ہوتے ہیں, دل متحد ہوتے ہیں. ابھی ہم اپنے اعتبار سے اپنی بساط اور اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں کہ سینہ ہمارا کشادہ ہو جائے. تو اتحاد کی مشق کرنا ہے. ابھی پہلی نصیحت ہوئی. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے, وہ اگلی آیت میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. کہ جو مسلمان ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا, اور ایک برائی کرے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی, اتنا ہی بدلہ ملے گا, اور قیامت کے دن انصاف ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. اس آیت میں کیا پیغام ہے؟ اس آیت میں پیغام ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اور فتنوں سے پہلے آپ اعمال کی کثرت کر لیں, اعمال میں اضافہ کر لیں, تعداد اعمال بھی زیادہ ہو. اور اعمال کا مطلب ہے زندگی کے ہر شعبے کا عمل ہوتا ہے. بعض مسلمان سمجھتے ہیں اعمال کا مطلب ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا. نہیں, کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی ایک عمل ہے.
کسی نے غصہ سخت اور سست سنا دیا، اس کو جواب نہ دینا، یہ بھی ایک عمل ہے. کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو معاف کر دینا، یہ بھی ایک عمل ہے. مسلمانوں کے آپس میں ہر قسم کے، ہر طرح کے اعمال ہم زندہ کرنے والے بن جائیں. اسی کو حدیث میں بھی فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کی کثرت کرو، دوڑو اعمال کی طرف. فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ سیاہ رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، نظر نہیں آئیں گے، انتہائی تاریک فتنے ہوں گے. اس میں آپ اعمال کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو گے. اب یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اعمال زیادہ کیجیے اور سامنے ہے فتنہ. فتنہ اور اعمال کا کیا جوڑ ہے، کیا مقابلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں شروع سے ہی نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی کا مقابلہ چل رہا ہے. سورہ انعام کی پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ نے روشنی اور تاریکی کو بطور امتحان پیدا کیا. اسی لیے سورہ بقرہ میں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا والی ہے، کارساز ہے. وہ مومنین کو نور کفر، ظلمات اور تاریکی کفر سے نکالتا ہے نور ایمان کی طرف. تو مقابلہ ہے. تو عمل بھی ایک نور ہے. آپ جتنے اعمال میں اضافہ کریں گے اتنی روشنی آپ کے پاس ہوگی، اور یہ فتنوں کی تاریکیاں، ظلمتیں چھٹتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس عمل کی روشنی قیامت کے اس ہولناکی میں بھی چلے گی. سورہ حدید میں ہے کہ مسلمان مومن جب جائیں گے پلسرات کی طرف، تو وہاں فرمایا تسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات، ہے نا، تجری من تحتها الانہار، کہ مومنین کے آگے اور پچھلے نور ہوگا. وہ کون سا نور ہے؟ عبادات کا نور ہے، اعمال کا نور ہے، فجر کا نور ہے، تلاوت قرآن کا نور ہے، ذکر کرتے رہے اس کا نور ہے. عبادات کی کثرت آپ نے کی تو وہ اعمال قبر میں بھی آپ کے لیے نور بنیں گے، روشنی بنیں گے پلسرات پر. یہاں تک کہ منافقین ہماری روشنی میں پیچھے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے ذرونا نقتبس من نورکم، کہ بھئی ہمیں تھوڑی بہت روشنی لینے کا موقع دیجیے. تو ان کے لیے آواز آئے گی مسلمانوں کی طرف سے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جہاں سے پلسرات کی وادی شروع ہو رہی وہاں جاؤ، شروع میں وہاں تمہیں نور ملے گا، لیکن وہ چلنا شروع کریں گے، گر جائے گے جہنم میں. تو پتہ چلا کہ اعمال ایک نور ہے، اور جتنا مومن کا عمل بڑا ہوا ہے، نوافل وہ پڑھتا ہے، ذکر وہ کرتا ہے، تلاوت وہ کرتا ہے، مومنین کے ساتھ اچھا خند پیشانی سے پیش آتا ہے، اخلاق سے برتاؤ کرتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ سب نور ہے، سارے اعمال ہیں. صرف تسبیح عمل نہیں ہے، کردار بھی عمل ہے، اخلاق بھی عمل ہے، معاشرت بھی عمل ہے، معاملات بھی عمل ہے، اور اخلاق بھی عمل ہے. تو ہم قیامت کی بڑی ہنگامہ خیز وادیوں میں اور ہنگامہ خیز علامات میں، خطرناک حالات میں عمل کے نور سے نجات پائیں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے. یہ دوسری نصیحت ہوئی. تیسری، اسی کا ایک ٹکڑا آگے بھی اللہ نے کہا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم پر چلایا ہے. صراط مستقیم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دینا قیما، ایک مضبوط اور سیدھا راستہ، سیدھا دین، وہ ہے صراط مستقیم. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، اس آیت میں کیا سبق ہے؟ اس آیت میں سبق یہ ہے کہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہو تو آپ صراط مستقیم پر ہو، اور صراط مستقیم ہے دین قیم. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ سیدھے، انسانیت کے سیدھے راستے پر ہو، انسانیت کا کمال آپ کے اندر ہو. قیم اسے کہتے ہیں
جو مکمل سیدھی راہ پر ہو انسانیت کے اعتبار سے ہم سوچیں گے. مغرب، یورپ اور ان کی تہذیب میں انسانیت کے علاوہ سب ہے. وہاں انسانیت باقی نہیں ہے. وہاں درندگی ہے، حیوانیت ہے، خواہشات نفسانی کو خدا بنا کے وہ جیتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اب جب قیامت کی علامات آئے گی تو وہ اس کا شکار بن جائیں گے، عذاب کا شکار بنیں گے. اور ہم اس وقت انسانیت کی معراج پر ہو، ہمارے اندر تڑپنے والا دل ہو، رونے والی آنکھیں ہو، اور اعضاء سے ہم انسان یعنی ہمدردی ہمارے اندر ہو، اخلاقیات ہو. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے تمام جز جز اور حصے حصے پر عمل کرنے والے ہوں. علامہ ابن قیم نے فرمایا الدین کلہ خلق، دین پورا کے پورا اخلاق ہے. نماز بھی ایک خلق ہے، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی خلق ہے. یعنی جب خلافت کا قیام ہو اور بڑی علامات شروع ہو جائیں تو ہمارے اندر ان علامات کو سہنے کی اہلیت موجود ہو، ہمارے اندر قابلیت موجود ہو کہ ہم صراط مستقیم کے ایسے معراج پر ہو، اتنی اونچائی پر ہو کہ اللہ تعالی ہمارے دور میں ہمارے اعمال کو دیکھ کر خلافت قائم فرما دے. اہلیت پیدا کرنی پڑے گی. تو صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اعمال کرنا ہے. اور اعمال کون سے کرنے ہیں؟ صراط مستقیم والے. اس میں نہ غلو ہو، اس میں نہ بدعات ہو، اس میں نہ الحاد ہو، اس میں نہ اپنی طرف سے تحریفات اور تعویلات ہو، کچھ بھی نہ ہو. جو خالص دین ہم تک پہنچائے اہل سنت اور علماء حق کی طرف سے، اسی دین پر ہم چلنے والے ہوں تو ہم صراط مستقیم پر ہوں گے، اعتدال پر ہوں گے. اور وہی خلافت کے لیے اہلیت ہے، ہمیں اہل بناتا ہے. تو دو نصیحت ہو گئی. تیسری نصیحت ہے جو اگلی آیت میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں. اس آیت میں بہت عظیم سبق ہے کہ آپ نے اتحاد بھی قائم کر لیا، فرقہ واریت سے بچ گئے. پھر آپ نے سینکڑوں درجے کی عبادات کی، ہزاروں نوافل پڑھے، تلاوات اتنی کی کہ ہزاروں قرآن ختم کر لیے. پھر آپ صراط مستقیم پر ہی بھی ہے، اعتدال پر ہے عبادات کے اعتبار سے. سارے اعمال کیے، اخلاق کیے، دین کامل پر چلتے رہے، لیکن آپ کی نیت میں فتور آ گیا. بجائے نیت میں اللہ کی رضا کے ریاکاری ہو گئی تو یہ سارے اعمال بیکار ہیں. تو ایک بہت بنیادی شرط ہے اعمال کو قبول کروانے کی، وہ ہے اخلاص نیت. کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اعمال میں جو جان ہوگی، جو روح ہوگی، وہ نیت سے، نیت کی درستگی سے. تو اگر ہم خالص نیت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے تب جا کر ہم خلافت کے اس نظام کا حصہ بن سکیں گے، اور قیامت خیز ان حالات میں، بڑی بڑی علامات میں ہم ایمان عقیدے پر بچیں گے. ورنہ ہم نفسانیت اور بندوں کی رضا کے لیے یا اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس وقت کوئی خوش کرنے والا آپ کو یا تعریف کرنے والا ملے گا نہیں ہنگاموں میں. تو پھر آپ غیر اللہ کی طرف جائیں گے، پھر آپ اسباب کی طرف جائیں گے. تو عمل میں جان کس سے ہوگی؟ عمل میں جان ہوگی اخلاص سے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا ریاکار لوگوں سے. سب سے پہلے عالم ہوگا، اس نے ریاکاری کی، سخی ہوگا، ریاکاری کی، قاری ہوگا، قرآن پڑھا، ریاکاری کی، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دے گا. تو نیت کو دیکھنا، ٹٹولنا، عمل سے پہلے، عمل کے بعد، اور اخلاص پیدا کرنے کی مشق کرتے رہنا، پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تو اس میں یہ پیغام ہے. اسی لیے اگلی آیت میں اسی اخلاص کی طرف اشارہ کیا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. کیا میں غیر اللہ کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے کسی غیر کے لیے کوئی کام کیا کسی کو راضی کرنے کے لیے
تو گویا کہ اس کو آپ نے رب بنا لیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات کو الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، رب بنا دیا، یعنی خواہشات کی سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ تو اگر غیر اللہ کے لیے کوئی عمل کیا تو گویا کہ آپ کا رب غیر اللہ ہے۔ فرمایا کہ کیا میں غیر اللہ کو رب بنا لوں، یعنی غیر اللہ کے لیے اعمال کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اعمال کا حساب کتاب اللہ لینے والا ہے، غیر اللہ نہیں۔ جو بھی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نفس کو اس کی سزا دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی میں نے کوئی عمل کیا اور کسی کو راضی کرنے کے لیے کیا یا تعریف کے لیے کیا، اور قیامت میں کہو کہ اس لیے قبول ہو جائے کہ فلاں نے بہت تعریف کی تھی، یا فلاں نے کہا تھا کہ بھئی ان کی تو ماشاءاللہ نماز بہت اچھی تھی، اونچی اونچی نماز تھی، لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، نہیں، یہ تو خسارے کی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 پیغامات کے ذریعے سے ہم سب کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قیامت کی بڑی علامات آنے والی ہیں اور جو خلافت قائم ہونے والی ہے، اس میں 3 کام ہم نے کرنے ہیں۔ نمبر 1 اتحاد، اور نمبر 2 اعمال کی کثرت، اور نمبر 3 اخلاص نیت۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت پہلے قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد امام مہدی آئیں گے۔ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ اگر خلافت پہلے قائم ہو جائے اور اس کے بعد مہدی آئے تو حدیث تو کہہ رہی ہے زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، لَتُمْلَؤُنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ اب اگر خلافت ہی قائم ہو گئی پہلے، اور پہلے نظام اسلامی آ ہی گیا پوری دنیا پہ، پھر ضرورت کیا ہے امام مہدی کی؟ اس لیے ہر وہ حدیث جس میں خلیفہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نائب اور بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ، ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مطلب بادشاہ کا بیٹا ہوگا، خلیفہ کا مطلب، اس لیے کہ قرآن کریم میں خلیفہ کا معنی نیابت کے بھی آیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن میں، اور ہم نے تمہیں زمین میں، اسی آیت میں شاید آگے ہے، اسی سورہ انعام کے آخر میں، وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، تم کو ہم نے زمین میں دوسری قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کا نائب بنایا ہے۔ اور قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود کی ہلاکت کے بعد ہر جگہ یہ لفظ آیا ہے خلیفہ کا۔ تو خلیفہ کا معنی خلافت والا خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ ہے۔ تو امام مہدی سے پہلے تو ظلم و ستم بھرے گا، ساری زمین بھر جائے گی، اور زمین کا کوئی خطہ ہے، یعنی جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں کوئی خطہ خالی نہیں ہوگا ظلم و ستم سے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے امام مہدی آئیں گے۔ یہ جو اتحاد نہیں ہے، اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ہی امام مہدی آئیں گے۔ یہ جو دلوں میں تزکیہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اسی اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے امام مہدی آئیں گے۔ اور یہ جو اعمال میں کوتاہی ہے، اسی عمل کے فضائل کو، اس کے اثرات کو، اس کی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے امام مہدی آنے والے ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ مشق کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے اصولوں پر ہم چلیں تاکہ ہم اس کے اہل بننے کی طرف چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب